بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت میں 40 احادیث مبارکہ پر مشتمل مختصر ویڈیو۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بے شک علم کے طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش میں صرف کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش و طلب میں صرف کرنا 3 ماہ کے روزوں سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے، اور جس نے علم سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا اجر و ثواب پورا کرے گا، اور جو علم سیکھ کر اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سکھائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم، علم اور عمل جنت میں ہیں، پس جب عالم اس پر عمل نہیں کرے گا جسے وہ جانتا ہے تو علم اور عمل جنت میں ہوں گے، اور عالم جہنم کی آگ میں ہوگا۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں قیامت تک جب وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چرا لیا کرو۔ کسی نے عرض کی، جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجالس۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایسا راستہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا وہ راستہ جو جنت کی طرف ہے۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کی طلب و تلاش کی تو وہ تلاش گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کی تلاش کی تو وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو علم سکھایا تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے جو اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے
اسے دین میں فقیہ اور علم شریعت کا ماہر بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام جائے اس حال میں کہ وہ اپنا دین سکھانے میں مصروف ہو تو وہ جنت میں ہے۔ حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لیے جو وہ طلب کرتا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا متلاشی یعنی تلاش کرنے والا جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ حدیث نمبر 17۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صبح ہو کر اس حال میں کہ عالم ہو یا متعلم یا دھیان سے دین کو باتیں سننے والا یا دھیان سے دین کی باتیں سننے والا یا محبت کرنے والا عالم دین سے علم دین کی وجہ سے، اور تو پانچواں نہ ہو جانا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھانے والے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل میں حکمت و دانائی سے وہ ویران گھر کی طرح ہے، بس تم سیکھو اور سکھاؤ اور دین میں سمجھ حاصل کرو اور جاہلوں کی موت مت مرو، کیونکہ اللہ تعالی لا علمی کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ حدیث نمبر 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن عالم کو مومن عابد پر 70 درجہ فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا عمل بھی علم کے ساتھ نفع دیتا ہے اور زیادہ عمل جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امت کو ایک حدیث پہنچائی تاکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جائے یا بدعت کو ختم کیا جائے تو وہ جنت میں ہے۔ حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم سیکھے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کوئی میری سنت سے 40 احادیث یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو میں اسے قیامت کے دن اپنی شفاعت میں داخل کروں گا۔ حدیث نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت یا علم دین کا ایک باب سکھایا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا اجر و ثواب بڑھائے گا۔ حدیث نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقہ کا طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ حدیث نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کا ایک باب حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرے یا اپنے بعد والے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریگستان کی ریت کے برابر اجر لکھتا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کی طلب میں ہے تو جنت اس کی طلب میں ہے، اور جو معصیت کی طلب میں ہے تو جہنم کی آگ اس کی طلب میں ہے۔ حدیث نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو علم کا ایک باب سیکھے گا تو وہ تیرے لیے 1000 رکعت مقبول نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو وہ علم لوگوں کو سکھائے گا اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو وہ تیرے لیے 1000 رکعت مقبول نفلی نماز سے بہتر ہے۔ نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 حدیثیں سیکھیں تو وہ نفع دیتا ہے ان کے ذریعے اپنے آپ کو یا وہ اپنے علاوہ کسی اور کو 2 حدیثیں سکھاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک کلمہ یا 2 3 یا 4 یا 5 کلمے اس چیز سے سیکھے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض کیا، پھر ان کا علم رکھا اور انہیں سکھایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور تم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ حدیث نمبر 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی شخص مگر اس کے دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں، بس جب وہ نکلتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، صبح ہو کر اس حال میں کہ تو عالم ہو یا متعلم، اور تو تیسرا نہ ہونا۔ حدیث نمبر 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو علماء کی مجالس کو لازم کر اور حکماء کا کلام غور سے سن، کیونکہ اللہ عز و جل مردہ دل کو حکمت کے نور سے زندہ کرتا ہے، جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک افضل ہدیہ یا افضل عطیہ کلام حکمت کا کلمہ ہے، بندہ اسے سنتا ہے پھر اسے سیکھتا ہے، اس کے بعد اسے اپنے بھائی کو سکھاتا ہے تو یہ اس کے لیے 1 سال کی
عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی باتیں جسے آدمی سنتا ہے وہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور علمی مذاکرہ کے وقت 1 ساعت بیٹھنا ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ستون ہے، اور اسلام کا ستون دین میں تفقہ یعنی سمجھ ہے، اور ضرور ایک فقیہ یعنی احکام شرعیہ کا تفصیلی علم رکھنے والا۔ فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ 40 حدیثوں کا مجموعہ ختم ہوا۔ شکر الحمدللہ۔